سوال ہے ایاز صاحب کی طرف سے، از اٹ حلال ٹو یوز جیلیٹن اینیمل ایکسٹریکٹ کیپسولز؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جیلیٹن سے بنی ہوئی جو کیپسولز ہوتی ہے ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں جیلیٹن یہ ایک پروٹین کا مادہ ہوتا ہے جو بظاہر ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، لیکن اس کو بنایا جاتا ہے مختلف چیزوں سے، اور پروٹین کو بڑھانے کے لیے یہ جیلیٹن استعمال ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں، کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خاص طور سے دوائیوں سے متعلق پوچھا ہے، لیکن ہم آپ کو اس کا مجموعی صورتحال کیا ہے اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیلیٹن جو بنتا ہے بعض مرتبہ مچھلی کے سکن سے، اس کے جلد سے بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مچھلی یہ حلال ہے، اس سے بنا ہوا جو جیلیٹن ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ جیلیٹن بنایا جاتا ہے سبزیوں سے یا مشروم سے یا اس طرح کی اور چیزوں سے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانوروں سے بنایا جاتا ہے، یہ جانوروں کی ہڈی سے یا اس کی چربی سے بنایا جاتا ہے، تو اگر وہ جانور شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا ہوا ہے، حلال جانور ہے، تو اس سے بھی اگر جیلیٹن بنایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت بازار میں بہت سے حرام جیلیٹن بھی ملتے ہیں، یعنی جو چاکلیٹس میں اور کیپسولز میں اور اسی طرح میش میلوز میں، بچوں کی چاکلیٹس میں استعمال ہوتے ہیں، اور حلال جیلیٹن بھی ملتے ہیں۔ البتہ بعض مرتبہ یہ بنایا جاتا ہے ایسے جانوروں سے کہ جو حرام جانور ہوتے ہیں۔ حرام جانور دو طرح کے ہیں، ایک حرام جانور وہ ہے کہ جن کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو وہ حلال جانور جیسے کہ بکری وغیرہ، لیکن ان کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو یہ بھی ہمارے نزدیک حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ جانور ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نجس العین ہے، جیسے خنزیر یعنی سور، پگ جسے کہا جاتا ہے، یا جسے گندا جانور کہا جاتا ہے، تو یہ نجس العین ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتا یہ نجس العین ہے۔ تو اگر ان کے چربی سے یا ان کے ہڈیوں سے اگر بنایا جائے تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور اس وقت کے موجودہ زمانے کے بھی جو بڑے بڑے فقہی سیمینارز ہیں ان کے علماء کی رائے یہ ہے کہ نجس العین جانور سے جو چیز بنائی جائے وہ حرام ہوگی، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں حنفی فقہا کا، حنفی اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت اگر بدل جائے تو بدل جانے کے بعد پھر اس کے اوپر حرام کا حکم باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، پرانے زمانے کے اعتبار سے اس کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ اگر کوئی گدھا کسی نمک کی کان میں گر جائے، اور نمک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس میں گر جائے اس کو اپنی طرح سے بنا دیتا ہے، چنانچہ وہ گدھا ظاہر ہے کہ حرام جانور ہے۔ اب اگر وہ نمک کی کان میں گرنے کی وجہ سے خود نمک بن گیا آہستہ آہستہ، چونکہ اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی، حقیقت بدل گئی، تو اس وجہ سے حنفی فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے اب اس کو حلال قرار دیا جائے گا، اب یہ حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی حقیقت بدل چکی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہی کہ اگر حرام جانور کے ہڈی سے یا چربی سے جیلیٹن بنایا گیا ہے اور اس کی بالکل حقیقت تبدیل ہو چکی ہے، چنانچہ اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت سارے کیمیکل کا استعمال کر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب حقیقت تبدیل ہو گئی ہے تو پھر اب اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر حلال جانوروں سے بنا ہوا جیلیٹن ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، اور حرام جانور سے، خاص طور سے خنزیر سے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے سے اگر بنا ہوا جیلیٹن ہے تو اس سلسلے میں علماء کی، اسکالرز کی دو رائے ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے، چونکہ یہ حرام جانور سے بنا ہوا ہے اس وجہ سے حرام ہے۔ لیکن احناف کا، حنفی اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اس وجہ سے اس کی گنجائش ہے، یہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں پر علماء کا اختلاف ہو جائے تو وہاں پر احتیاط والے قول پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ اگرچہ تبدیل ماہیت ہو جاتی ہے، انقلاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پرہیز کیا جائے، اور جبکہ حلال جانوروں کا جیلیٹن بھی دستیاب ہے اور حلال جیلیٹن بھی مارکیٹ میں ملتا ہے، تو لہٰذا انہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چاکلیٹس اور بسکٹس اور اسی طرح بہت ساری کھانے کی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک دوائیوں کا مسئلہ ہے
تو دیکھیے دوائیوں کے سلسلے میں مسئلہ تھوڑا سا بدل جائے گا۔ یہ جو میں نے مسئلہ سارا بتایا یہ عام کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، اور دوائیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ بعض بڑی بڑی بیماریوں کے کیپسولز وہ خنزیر کے جیلیٹن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا خنزیر کا جیلیٹن ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ دیکھیے اگر موت اور حیات کا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا اگر مسئلہ ہے، اور یہ پتہ ہے یہ جو کیپسول ہے، یہ جو دوائی ہے، یہ خنزیر کے چربی سے ہی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر بدرجہ مجبوری، جیسے آدمی کے جان جانے کا خطرہ ہو تو شراب پینے کی اجازت ہے اور خنزیر کھانے کی اجازت ہے، تو بدرجہ مجبوری علاج کے طور پر سب کے نزدیک یہ اس طرح کی کیپسولز استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ چکی ہوگی۔